2023 شروع ہونے والا ہے۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو لوگ نیک اعمال کیے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو حضرات نیک اعمال نہیں کیے، جو حضرات رب العالمین کی نافرمانی کیے ہیں، جو حضرات نمازوں سے دور رہے، جو حضرات مسجدوں سے دور رہے، جو حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے رہے، ایسے لوگوں کو غور کرنا ہے۔ یہ خوشی منانے کے لیے نہیں آتا یہ نیا سال، یہ جو مہینہ ختم ہوتا، یہ جو سال ختم ہوتا، دوسرا شروع ہوتا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ رب العالمین ہمیں برابر موقع دے رہا۔ آپ یاد کریں کہ 2022 میں بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو 2023 نصیب نہیں ہوا۔ اس بات پر رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو 2023 عطا کرنے والا ہے، لہٰذا ہم رب کو منا لیں، رب العالمین کو خوش کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 2022 جو ختم ہونے پہ ہے، یہ جشن منانے کا موقع نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی کا موقع ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، شیر دل نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحشر 28واں پارہ آیت نمبر 18 کی تلاوت کی گئی۔ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو غور و فکر کرنا چاہیے، ہر شخص کو جان لینا چاہیے کل قیامت کے واسطے اس نے نیک اعمال کیا جمع کر رکھے ہیں۔ واتقوا اللہ، پھر دوبارہ رب العالمین نے کہا اہل ایمان سے کہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً رب العالمین جو ہے ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ محترم حاضرین، رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو، خصوصاً اہل ایمان کو، جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، ہر شخص کو اپنے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم نے اچھا کیا یا برا کیا، کیا ہم نے پورے سال میں رب العالمین کی نافرمانی کی ہے یا کہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے، رب العالمین کا شکر ادا کیا یا رب العالمین کی ناشکری ادا کی ہے۔ ان چیزوں پر غور و فکر کرنا۔ اس حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اَيْ حَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قبل ان تحاسبوا، کہ لوگو اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کو چیک کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ کب؟ قیامت کے روز سارے لوگوں کو اپنا اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حاسبو، لوگو اپنے آپ کو چیک کرو۔ دنیاوی زندگی ملی ہے، رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے صرف امتحان کے لیے، امتحان کی تیاری کے لیے۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں حاسبو، اپنے آپ کو چیک کرو قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تم کو چیک کیا جائے۔ وانظروا ما ادخرتم من الاعمال الصالحہ، اور اس بات پہ بھی غور و فکر کرو، سوچو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب تک ہم نے غفلت کی زندگی گزاری ہے، اب تک ہم نے جو ہے شریعت سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے، اب تک ہم نے غیروں کی نقالی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ وہ کہتے ہیں وانظروا ما ادخرتم من الاعمال الصالحہ، کہ لوگوں اپنے اعمال کی فکر کرو، دیکھو تم نے نیک اعمال جمع کیے یا نہیں کیے۔ کل قیامت کے روز رب العالمین کے سامنے جب تم کو کھڑا ہونا ہے، اس وقت کون سا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے اس منہ دکھانے کی تیاری ابھی سے کرو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں تمہارے رب کے سامنے جب تمہاری پیشی ہوگی، تمہارے رب کے سامنے جب تم کو کھڑا ہونا ہے، تمہارے رب کے سامنے جب حساب و کتاب دینا ہے، تمہارے رب جو ہے تمہارے ساری چیزوں کو تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا، تمہاری چھوٹی نیکی کو بھی، تمہاری بڑی نیکی کو بھی، تمہاری چھوٹی برائی کو بھی، تمہاری بڑی برائی کو بھی، ساری چیزوں کو، ساری حالتوں کو رب العالمین جب تمہارے سامنے رکھ دے گا، اس وقت جو ہے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے انہی چیزوں کے جو ہم نے دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کیے۔ میرے بھائی، خصوصاً اہل ایمان کو یہ آیت جو ہے جھنجھوڑتی ہے، بتاتی ہے کہ لوگوں غفلت کی چادر کو پھینکو، ابھی بھی وقت ہے۔ ہم نے آدھی زندگی پوری ویسے غفلت میں گزاری ہے۔ رب العالمین برابر ہمیں اور آپ کو مخاطب کر رہا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ لوگوں اپنے آپ کو چیک کرو۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ماہ دسمبر ہے۔ دسمبر کا مہینہ بالکل ختم ہونے پہ، کل جو یہ مہینہ ختم ہوگا، پرسوں سے انشاءاللہ 2023 شروع ہونے والا ہے۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو لوگ نیک اعمال کیے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو حضرات نیک اعمال نہیں کیے، جو حضرات رب العالمین کی نافرمانی کیے ہیں، جو حضرات نمازوں سے دور رہے، جو حضرات مسجدوں سے دور رہے، جو حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے رہے، ایسے لوگوں کو غور کرنا
کہ یہ نیا سال مقام جشن نہیں ہے، یہ خوشی منانے کے لیے نہیں آتا یہ نیا سال، یہ جو مہینہ ختم ہوتا، یہ جو سال ختم ہوتا، دوسرا شروع ہوتا، یہ مقام عبرت ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ رب العالمین ہمیں برابر موقع دے رہا۔ آپ یاد کریں کہ 2022 میں بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو 2023 نصیب نہیں ہوا۔ اس بات پر رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ ہم رب کو منا لیں، رب العالمین کو خوش کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 2022 جو ختم ہونے پہ ہے، یہ جشن منانے کا موقع نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی کا موقع نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے 31 دسمبر کی رات ہوگی، جنوری کی پہلی رات ہوگی، بہت سارے ایسے نوجوان، غیروں کی بات چھوڑیے، ہم اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، خصوصاً وہ نوجوان ہمارے مخاطب ہیں جو نوجوان دوسروں کی نقالی زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جیسے 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے، جشن منانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہوٹلوں کو بک کر لیتے ہیں، پہلے ہی پیسے خوب لٹاتے ہیں، اس کی تیاری مہینہ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، فضول خرچی کو اپنی شان سمجھتے ہیں، بہت زیادہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ناچ گانے والے کو پیسے دے کر کے نچوایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ناچنے والی بھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ بات یاد رکھیے، صحیح حدیث جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت حدیث نمبر 4020 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بالخصوص ہمارے نوجوان مخاطب ہیں، جو نوجوان ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں جہاں پہ سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، جہاں پہ نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے، جہاں پہ ناچنے والی کی جو ہے ڈانس اور جو ہے اس کی جو ایکٹنگ کو دیکھا جاتا ہے، ایسے نوجوان مخاطب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، کہ میری امت کے، یہ دوسرے امت کے نہیں، میری ہی امت کے چند بد دماغ لوگ ایسے بھی جو ہے قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، جو شراب کا نام بدل کر کے شراب پیئیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف، ان کے سروں کے اوپر گانے کی آوازیں آئیں گی، گانا سنیں گے۔ آج یہ حدیث ہمارے اوپر بالکل فٹ ہو رہی، کیسے؟ گانے کی آواز اپنے سروں کے اوپر سنیں گے۔ نبی نے 1450 سال پہلے یہ بات بیان کی تھی، آج ہیڈ فون کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ یہ حدیث بالکل آج خاص کر کے وہ نوجوانوں پر فٹ ہوتی ہے جو نوجوان گانا سننے کو اپنے لیے شان سمجھتے ہیں، بغیر گانا سنے ان کو نیند نہیں آتی، بغیر کوئی ویڈیو دیکھے ان کو نیند نہیں آتی، کبھی یہ توفیق نہیں ملتی کوئی سورت پڑھ کر کے ہم سوئے، کبھی اس بات کی توفیق نہیں ملتی کہ سورۃ الملک جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے اس کو پڑھ کر کے ہم سوئے، کبھی جو اس بات کی بھی توفیق نہیں ملتی کہ سونے کی دعا کہ وہ پڑھ کر کے سوئیں۔ میرے بھائی، تو نبی نے کہا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گانا سنیں گے، ان کے سروں کے اوپر گانے کی آوازیں آئیں گی، والمغنیات، اور گانے والی بھی ہوں گی، ڈانسر بھی ہوں گے۔ نئے سال کی مناسبت سے یہ حدیث میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نئے سال کی مناسبت سے یہ دوسرے لوگ آپ کے ایمان کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ ہزاروں قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں لیکن ذرہ برابر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، نبی نے بالکل نقشہ کھینچا، والمغنیات، ناچنے والے ہوں گے، اور یہ نوجوان بیٹھ کر کے مٹر گشتی کے ساتھ، بالکل ہنسی مذاق کے ساتھ ناچ گانے کو دیکھیں گے، سنیں گے، ایکٹنگ کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَيَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، ایسے نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو رب العالمین زمین کے اندر دھسا دے گا۔ اتنی سی بات نہیں بلکہ نبی نے آگے بھی کہا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ایسے بد دماغ لوگوں کو، ایسے گانا سننے والوں کو، ایسی محفلوں میں شرکت کرنے والے کو، ایسے ڈانس دیکھنے والوں کو رب العالمین سور اور جو بندر بنا دے گا۔ یہ کوئی ہماری بات نہیں، حدیث نمبر بھی آپ یاد رکھ لیجئے، 4020 سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ ایسے کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی نے کہا کہ سور اور بندر رب العالمین بنا دے گا جو لوگ گانا سنتے ہیں۔ آج نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے جو گانا سنتے ہیں۔ میرے بھائی، کبھی بھی نہیں سننا ہے۔ نئے سال کی مناسبت سے لوگ ایسی جو اپنی پوری شب بیداری کرتے ہیں، رات میں سونا اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے جتنی تیاری دوسرے مذہب والے نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ تیاری ہمارے مسلم نوجوان کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ المیہ ہے کہ غیروں کی نقالی میں ہم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ غیروں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات پر ہم عمل کریں، ہماری ذات سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے دوسرے لوگ، دوسرے ماننے والے ہمارے اخلاق سے متاثر ہو۔ لیکن معاملہ الٹا ہو چکا ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ہم نے اسلام کو پیچھے رکھ کر کے غیروں کی نقالی کی ہے، اور غیروں کی نقالی کرتے ہوئے غیروں سے 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ پھر حالت کیا ہوگی؟ یہ رسوائی، یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور آج جو رونا روتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں،
اس لیے ہو رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی آپ نے سبھی نے مسلمانوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جشن منانے کے لیے نہیں، یہ سال رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، دینے والا ہے، تاکہ ہم ابھی بھی اپنے آپ کو سدھار لیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ دسمبر کی 31 رات کب آئے گی، کب ہوگی جنوری کی پہلی رات، اس بارے میں ہمارے پاس علم ہے، خوشی کی مناسبت کا علم ہے، لیکن ہمارے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، ہمیں رب العالمین کب اپنے پاس بلا لے، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے نا کل رات جشن منایا جائے گا، برابر سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی یہ بتا سکتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ پرسوں میں مروں گا، ترسوں مروں گا، جشن منانے کے بعد مروں گا؟ نہیں میرے بھائی۔ اسی لیے نبی کی ایک حدیث اور جو ہے یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، اپنے دل کے کونے میں جگہ دیجئے۔ نبی نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2878، یبعث کل عبد علی ما مات، ہر شخص کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرے گا۔ بھائی اگر آپ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کے گانا سن رہے ہیں، نیا سال منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اسی طریقے سے دوسروں کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کان میں ہیڈ فون لگا کر کے خوب جو ہے ناچنے والی اور اسی طریقے سے جو غیر اور جو گناہوں کی دعوت دینے والوں کی آواز سن رہے ہیں، یقین جانیں اسی حالت میں آپ اٹھائے جائیں گے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں ہیڈ فون لگا کر کے ہی سو جاتے گانا سنتے سنتے، اور نبی کی یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یبعث کل عبد، ہر بندے کو اٹھایا جائے گا علی ما مات، جس حالت میں اس کا انتقال ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہماری موت، ہمارا انتقال ایسی محفلوں میں ہو جائے جس محفل میں ڈانس کرنے والی اپنا ایکشن دکھاتی ہیں، جس محفل میں شراب پی جا رہی ہو، جس محفل کے اندر شریعت کی دھجی اڑائی جا رہی ہو، جس محفل کے اندر ہمارا ایمان کا سودا کیا جا رہا ہو، جس محفل کے اندر جو نمازیں ضائع کر کے جو ڈانس دیکھا جا رہا ہو، اگر اسی حالت میں رب العالمین ہمیں جو قبض کر لے، ہماری روح کو کھینچ لے، تب ہم کیا کریں گے میرے بھائی؟ اس لیے میرے بھائی یہ بات پہلے سے نوٹ کر لیجئے کہ کبھی بھی آپ غلط کام کرتے ہوئے یہ بے خوف نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو جو امن میں نہ سمجھے، بلکہ ایک مومن وہ ہے جو ہمیشہ رب العالمین سے ڈرتا ہے میرے بھائی۔ تو نیا سال جشن منانے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سیکھنے اور جو اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے، کوئی بھی خطبہ ہو، کوئی بھی واعظ ہو، کوئی بھی نصیحت ہو، کوئی بھی بیان ہو، کم از کم مقدار عمل ہم نے اب تک جتنا عمل کیا، اگر 4 وقت کی نماز ہم پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز، 5ویں نماز کی پابندی ضروری ہے۔ کسی بھی بیان کو سننے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اب تک، جتنی بھی غفلت ہماری تھی، غفلت کو ختم کرو۔ اس کے بعد ہم نے اگر آج سن لیا تو جو ہے کل قیامت کے روز ہم جو ہے عذر نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم کو نہیں معلوم تھا، اس حدیث کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ کس کو نہیں معلوم نماز کے بارے میں؟ نماز یہ کوئی میرا ٹاپک نہیں، لیکن میرے بھائی ہماری حالت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 4 وقت پابندی کے ساتھ پڑھ لیے، 1 وقت نہیں پڑھیں گے چل جائے گا۔ نہیں چلے گا۔ اگر بے نمازی کی حالت میں آپ اٹھائے جائیں گے کیا حشر ہوگا؟ جیسا کہ یہ حدیث بھی بتاتی ہے، جس حالت میں آپ سوئے رہیں گے، جس حالت میں جہاں بھی رہیں گے، اگر اسی حالت میں، اگر گناہ کی حالت میں رب العالمین آپ کی روح کو قبض کر لے، تب کیا کریں گے میرے بھائی؟ اس لیے اگر آپ بیان سن رہے ہیں تو 4 وقت کی اگر نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ نیا سال ملنے والا ہے، اپنے اعمال کے اندر اضافہ کریں، نیکیوں میں بڑھوتری کریں، یہ غفلت کی چادر کو پھینکنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے دوسرا مقصد یہ ہونا چاہیے خطبے کا، جذبہ عمل کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم تو سنتے ہیں بھائی کتنے خطبہ آتے ہیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے عالم آتے ہیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی بھی تبدیلی نہیں آتی، کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں ابھی بھی غفلت کی چادر پھینکو، نیا سال شروع ہونے والا ہے، جشن نہیں منانا بلکہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی یہ تو ہماری حالت ہے، صحابہ کی کیا حالت تھی؟ سارے صحابہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سب کے سب جنتی ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 کے اندر رب العالمین نے کہا، صحابہ کرام کی جماعت کو ذکر کرنے کے بعد، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا۔ سب کے سب جنتی ہونے کے باوجود، سارے صحابہ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل جانے کے باوجود بھی صحابہ کو ڈر کتنا لگتا تھا؟ آئے ان حدیثوں پر غور کریں۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2750، حنظلہ وسیدی کان من کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے وحی لکھا کرتے تھے، یعنی کاتبین وحی میں سے۔ لقینی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیف انت یا حنظلہ، کیا حالت ہے تمہاری، خبر خیریت سے ہو؟ تو انہوں حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ منافق ہو چکا ہے، حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ صحابہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے تھے، ہم دوسرے کی بڑی فکر کرتے میرے بھائی، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، دوسرے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہ کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ ہمیں اپنے نفس کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ صحابی نے یہ کہا نافق حنظلہ،
حنظلہ تو بالکل منافق ہو چکا ہے، جبکہ کوئی بھی صحابی منافق نہیں، ہاں جو منافق وہ صحابی نہیں، پھر بھی یہ صحابی کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرتے ہیں، سبحان اللہ، رب العالمین کی ذات پاک ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بات اصل میں ایسی ہے، نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون بالنار والجنہ، جب ہم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، آپ جو جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو حتیٰ کأننا رأی عین، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی مجلس سے جیسے ہم نکلتے ہیں فَصْنَ الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادِ وَالزَّيِّعَاتِ، اور ہم اپنی بیوی بال بچوں میں لگ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں، تو فَنَسِينَا كَثِيرًا، بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، صرف بیوی بال بچوں کے پاس جانے کی وجہ سے، ایسے کھیتی باڑی میں مشغول ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں منافق ہو چکا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ افضل انسان انبیاء کے بعد، وہ کہتے ہیں اگر یہ تمہاری حالت ہے میری بھی یہی حالت ہے، میری بھی یہی حالت ہے۔ دونوں صحابی نبی کی مجلس میں پہنچتے ہیں، نبی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، حنظلہ تو منافق ہو چکا ہے، حنظلہ کے اندر نفاق آ چکا ہے۔ نبی پوچھتے وما ذاک، کیا معاملہ، کیا میٹر ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ جنت و جہنم کے بارے میں بیان کرتے ہیں نا، دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، دل ایسا محسوس ہوتا ہے جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آپ کی مجلس سے جیسے اٹھ کر جاتا ہوں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ حنظلہ اِلَّا تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، اگر تمہاری حالت میری مجلس میں جیسی رہتی ہے، اگر سیم وہی حالت دوسری جگہ ہو تو لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِکَہ، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں گے، کہاں؟ تمہارے بستروں میں آ کر کے، وَفِي طُرُقِكُمْ، تمہارے راستوں میں تم سے آ کر کے ہاتھ ملائیں گے فرشتے، لیکن اے حنظلہ وَلَكِنْ سَاعَةً سَاعَةً، یہ کبھی کبھی کی بات ہوتی ہے، گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث مکمل ہو گئی میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل میں ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، دل بدلتا بھی ہے، کبھی دل کی کیفیت کچھ اور رہتی ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی حالت تھی، اور ہم جیسے لوگ جن کے سروں کے اوپر گناہوں کے بوجھ ہیں، جن کے دامن میں صرف گناہ ہی گناہ ہے، نیکی کا شائبہ تک نہیں، کیا حالت ہوگی میرے بھائی؟ وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ آپ کی مجلس میں جیسے ہی بیٹھتا ہوں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں بڑھوتری ہونے لگتا ہے، لیکن جیسے آپ کی مجلس سے نکلتا ہوں تو ایمان میں ایسا لگتا ہے کہ ایمان کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی آ گئی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا منافق ہو چکا۔ نبی نے کہا ہرگز نہیں، منافق نہیں ہوئے ہو، یہ دل ہے، دل کو اللہ رب العالمین پلٹتے رہتا ہے، دل کی کیفیت بدلتے رہتی ہے۔ جب رب العالمین کو یاد کرو گے ایمان میں اضافہ ہوگا، رب العالمین کی عبادتوں سے منہ موڑو گے ایمان میں کمی آ جائے گی۔ میرے بھائیو، ہمارے اوپر اپنے اوپر یہ حدیث فٹ کرے، نوجوان اپنے اوپر یہ حدیث فٹ کرے کہ ہم کتنی نمازیں ضائع کرتے ہیں، ہمارے دل کی دنیا تو بالکل ہی بدلی ہوئی ہے۔ میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام اپنے بارے میں سوچتے میں منافق ہو چکا، اور ہمارے یہاں دوسرے کی نقالی، دوسرے کے بارے میں سوچیں گے، ارے وہ نماز نہیں پڑھا وہ تو منافق تو نہیں، ارے اس نے جھوٹ بول دیا کافر تو نہیں۔ چلیے آگے بڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ عمر؟ عمر وہ عمر ہے جو فرش پہ بیٹھ کر کے مشورہ دیتے تھے نبی کو تو عرش والے وہی نازل کر دیتے عمر کی باتوں کی موافقت میں۔ وہ عمر ہے تکلیف کی حالت میں بالکل بستر مرگ پہ، آخری وقت ہے، اس وقت جو ایک نوجوان انصاری صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر آپ کے لیے بشارت ہو، آپ کے لیے خوشخبری رب العالمین کی جانب سے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام بھی قبول کیا، پہلے کا مطلب پہلے اسلام لانے والوں میں سے آپ ہیں، اسی طریقے سے رب العالمین نے آپ کو خلافت کی ذمہ داری دی ہے، آپ خلیفہ بھی بنے، فعدلت، آپ نے عدل بھی کیا، انصاف کے ساتھ زمین کو بھر دیا، اس کے بعد آپ کو شہادت کا درجہ بھی ملا، اس لیے کہ آخری وقت میں جو مجوسی نے نیزہ مارا تھا اسی کی وجہ سے آپ کی موت بھی ہوئی ہے، تو آپ شہید بھی ہو چکے ہیں، آپ کے لیے رب العالمین کی جانب سے بشارت ہی بشارت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لیتنی یبن اخی، اے میرے بھتیجے، کاش وذالک کفافا لا علی ولا علی، کاش کہ کل قیامت کے روز مجھے رب العالمین عذاب نہ دے اور میری کوئی نیکی بھی قبول نہ ہو، صرف برابری پہ مجھے جو ہے چھٹکارا مل جائے، صرف برابری پہ بیچوں بیچ میں مجھے جو نجات مل جائے، یہی عمر کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ کون عمر ہے میرے بھائی؟ میں نے کہا نا یہ وہ عمر ہے جن کی باتوں کی تائید میں عرش والا وہی نازل کرتا تھا۔ وہ عمر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نیکی قبول نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذاب کے چپیٹ میں آ جائے۔ ان کو اس بات کا ڈر، ان کو اتنا ڈر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین صرف مجھے بیچوں بیچ میں رکھ دے، یہی بہت بڑی بات۔ اور ہم لوگ 4 وقت کی نمازیں پڑھ کے ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ہو گئے۔ بھائی احتساب جب کرنا 2 باتیں یاد رکھنا، جب اپنے نفس کو جھنجھوڑنا ہے نا، اس وقت 2 باتیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمیوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، خوبیوں پر نہیں۔ 2 4 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ لیں گے، ان خوبیوں پر توجہ نہیں دینا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے جب بھی اپنی خوبیوں پر توجہ دینا شروع کیا، یقین جانے 2 بڑے نقصان آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ جیسے صرف جو اپنی نیکیاں ہی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، میں نے ویسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے فلاں کی خدمت کی، میں نے اس کے ساتھ وہ کام کیا، اچھا کام کیا، تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے شہرت طلبی آپ کے اندر آئے گی، ریاکاری آئے گی، ریاکاری آئے گی تو آپ کے نیک اعمال کے اندر گھن لگے گا، گھن لگتے ہی سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی خوبیوں پر زیادہ توجہ نہیں دینا، بلکہ اپنی کمیوں پر توجہ دینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خوبیوں کی کمی تھی کیا بھائی؟ دامن میں کوئی چھیٹا تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں۔ اور وہ عمر جن کو برابر 1 بار نہیں 2 بار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کئی مرتبہ اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی، پھر اس کے باوجود نبی نے اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اس کے باوجود جنتی ہونے کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے سلسلے میں اتنا ڈر رہے ہیں کہ رب العالمین مجھے کل قیامت کے روز بیچوں بیچ میں رکھ دینا، یہی بڑی بات ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنی خوبیوں پر توجہ نہیں دینا، اپنی کمیوں پر توجہ دینا۔ کمیوں پر توجہ دیں گے، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کمیوں کی اصلاح ہوگی، اور آپ جتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، رب العالمین آپ کو جو اتنا ہی معزز بنائے گا۔ لیکن جیسے آپ نے اپنی خوبیوں پر توجہ دینے کی کوشش کی، یقین جانے اخلاص ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنی نیکیوں پر یہ کریں گے، توجہ دیں گے زیادہ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ آپ سمجھیں گے ہم تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن صحابہ کا معاملہ کیا؟ صحابہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہیں رب العالمین جو ہمیں جہنم کی جو جھونکوں میں نہ ڈال دے۔ انہی کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری صحیح بخاری کے اندر جب حالت تکلیف میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے تو اچھا کام کیا، آپ کی بہت ساری قربانیاں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ملی ہے، آپ کو رب العالمین نے جو حضرت ابو بکر کی صحبت بھی عطا کی ہے، آپ نے ساری صحبتوں کا مکمل طریقے سے حق ادا کیا، آپ کو لوگوں کی صحبت ملی، آپ نے لوگوں کی صحبت کا بھی حق ادا کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو میرے اندر جو جزا فضا، گھبراہٹ، بے چینی تم لوگ دیکھ رہے ہو، وہ صرف تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ ان کو ڈر تھا کہیں لوگ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ ایک تو اپنی ذات پہ بھی ڈر، اور لوگوں کے تعلق سے بھی ان کو ڈر تھا۔ اس کے بعد وہ جملہ جو کہتے، یہی محل شاہد ہے میرے بھائی، انہوں نے کہا، واللہ لو ان لی طلال الارض، رب کعبہ کی قسم، رب العالمین اگر ہمیں زمین بھر کر کے سونا دے تو میں سونے کو پہلے ہی لٹا دوں گا، تاکہ میں رب العالمین کی سزا سے بچ سکوں۔ اور ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمارے پاس کسی کوئی نیکی قبول ہے نہیں، ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، یہ سب کی بات ہے، کوئی جو کاٹ چھاٹ کر کے الگ تھلگ نہیں، سب برابر ہے میرے بھائی۔ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں، کوئی بابا بھی نہیں دے گا آپ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کو رب کی جانب سے یہ سرٹیفکیٹ ملی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں جہنم کی سزا سے، جہنم کے عذاب سے، اس آگ سے ڈر رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین کسی طریقے سے بچا لے۔ میرے بھائی، ایسے ہی ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے نفس سے سوال کریں آپ کہ اے نفس، تو نے کتنی وقت کی نمازیں پڑھی ہے 2022 میں؟ اے نفس، تو نے کتنے خیر کا کام کیا؟ اے نفس، تو نے کس طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کی ہے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، سوال کریں اپنے نفس سے کہ آج تم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہو، جس آگ کے اندر اتنی تپش نہیں ہے، اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے جس آگ کی تپش اور گرمی اور شدت اتنی ہوگی، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ گنا زیادہ گرم ہوگی، اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ یہ سوال خود اپنے نفس سے کرنا، نوجوانوں کو کرنا۔ بھائی 2023 جو رب العالمین ہمیں عطا کرنا، ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری زندگی میں فرق آنا چاہیے۔ صحابہ کرام جیسے سنتے تھے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ کرام گناہ نہیں کیے، اس کے باوجود گناہ سمجھ کر کے نبی کے پاس پہنچ کر کے اپنی شکایت نبی کے سامنے رکھ کر کے اپنا علاج کرواتے تھے۔ لیکن ہم لوگ مزید گناہ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، ذرہ برابر ہمیں احساس نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ ان المومن یرا ذنوبہ، کہ مومن حقیقت میں وہ ہے جو اپنے گناہ کو اس طریقے سے محسوس کرتا ہو گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ بالکل اس کے اوپر گرنے والا ہو۔ اسی کے مقابلے میں وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، ایک فاجر، ایک گنہگار انسان، ایک بے نمازی انسان، ایک سود خور انسان، وہ گناہ کو ایسا محسوس کرتا ہے
جیسے ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھے اور ہاتھ سے ایسے اشارہ کرو تو بھاگ جائے، یعنی گناہ کو بالکل ہلکا سمجھ جاتا ہے۔ فاجر انسان، گنہگار انسان گناہ کو اتنا بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اور یہی حال ہمارے نوجوانوں کا ہے کہ ہم لوگ کتنی نمازیں چھوڑیں، کتنی رب کو منانے کے بجائے رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، تھوڑا بھی احساس نہیں، ذرہ برابر ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ تو نیا سال یہ جشن منانے کے لیے نہیں، نیا سال مقام عبرت کے لیے ہے، ہماری زندگی بدلنی چاہیے۔ میرے بھائی، آپ چھوٹی برائی کریں تو اس کو چھوٹا نہ سمجھے، آپ یہ دیکھیں کہ برائی کس کی جا رہی ہے، نافرمانی کس کی ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا یہ سگریٹ، اسی طریقے سے بیڑی، تمباکو، یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے اور کل تو خوب استعمال کریں گے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سب کوئی برائی نہیں۔ اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ چھوٹی سی چھوٹی برائی کو یہ نہ دیکھیں چھوٹی برائی ہے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے، عرش والے کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہمیں برائی نہیں بلکہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ بہت ساری باتیں نئے سال کے حوالے سے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ آج ہی سے تہیہ کر لیجئے۔ نیا سال یہ غیروں کا تہوار ہے، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے۔ غیروں کی نقالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غیروں کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ فرض کر لیجئے کہ اگر نیا سال منانے کا ذکر توریت اور انجیل کے اندر موجود بھی ہو تو بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہاں منع کہاں لکھا ہوا بھائی؟ منع یہ ہے کہ یہ کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی عید ہو تو یہ ہر دھرم کا ایک شعار ہوتا ہے۔ جیسے اسلام ہے، اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں تو عیدیں یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ ویسے اگر نیا سال منانا عید ہے عیسائیوں کے لیے تو ان کے دھرم کا یہ شعار ہے، دوسرے دھرم کے شعار کو اپنے دھرم کے اندر لائیں گے، یہی ناجائز اور حرام ہے۔ کسی کی تعلیم کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جانتے ہی ہیں نا قرآن نازل ہونے کے بعد ساری مذہبی کتابیں ختم ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں، احکام اٹھا لیے گئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نئے سال کی مبارکباد دینا بالاتفاق حرام ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ علامہ ابن قیم کے الفاظ ہیں فحرام بالاتفاق، یہ مبارکبادی کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو حضرات بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، ہوٹل بک کرواتے ہیں، ناچنے والے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں، اور جو خوب گھومنے پھرنے کے لیے، پکنک منانے کے لیے، مستی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو صرف مبارکبادی کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ فحرام بالاتفاق، علی الاطلاق حرام، بالکل حرام ہے مبارکباد دینا۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے، نہ مبارکباد دینا، نہ کسی طرح کی مدد کرنا، نہ کسی کے ساتھ جانا، نہ اس دن خوشی منانا، بلکہ اپنے بچوں پر بھی نگرانی کریں۔ بچے بہت بگڑ رہے ہیں، بچے جو خوب مستی کرتے ہیں، اور خاص کر کے کل کی رات اور مستی کریں گے۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سبھی کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اسلام کی مکمل تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔